صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے میں تمہاری خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے تمہاری امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، سدا سلامت رکھے اور آپ سب کے نصیب اچھے کرے۔ مانگنے والوں کو وہ امید سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ اچھا گمان رکھو، وہ تم کو بڑے غور سے سنتا ہے۔ آج کی میریکل سٹوری خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں اور وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور انہیں ڈاکٹر نے یا لوگوں نے ایسا کہہ دیا کہ اب تم ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، تم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو آپ لوگ یہ آج کی سٹوری سنیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی پیاری سی میریکل سٹوری کی طرف۔ ایک بہن کہتی ہے کہ میری ایک سہیلی تھی، اس کے 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک اس کو ایک بیماری لگ گئی۔ بیماری اتنی شدید تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس بیماری کو کینسر بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سر کے بال وغیرہ بھی اترنے لگے تھے۔ وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، علاج چل رہا تھا، مگر امید کوئی نہیں نظر آ رہی تھی۔ ایک دن حسب معمول چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی، ٹیسٹ ہوئے تو رپورٹس وہیں منفی آئیں، بلکہ اس بار ڈاکٹر نے اسے کوئی تسلی دینے کی بجائے اسے کہا کہ آپ کے پاس صرف 6 مہینے رہ گئے ہیں۔ اس کی بیماری ناقابل علاج ہے اور اگر ادویات دی بھی جائیں تو زیادہ سے زیادہ 8 ماہ آپ زندہ رہ سکتی ہیں۔ یہ سن کر وہ سکتے میں آ گئی اور اتنا روئی کہ آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ گھر آ کر اس نے مجھے فون کیا اور تمام بات بتائی، لیکن وہ فون پر بھی اتنا رو رہی تھی کہ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوا اور میں فون بند کر کے سیدھا اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ مستقل اپنے بچوں کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے بہت تسلی دی۔ پھر روتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کبھی تم پر کوئی مشکل وقت آیا ہے تو تم نے کیا کیا اگر تم پر آیا؟ میں نے اس سے فوراً کہا تم درود پاک پڑھو۔ اس نے میری اس بات کو سنا، مگر وہ چاہتی تھی کہ فوراً سے کوئی معجزہ ہو جائے اس کے لیے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ میں اس سے یہی کہتی رہی کہ تم درود شریف بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، دیکھنا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے میری بات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور روزانہ جتنا ہو سکتا تھا درود شریف بھیجتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کچھ دن بعد اس کو اپنے اندر کچھ بہتری محسوس ہونے لگی۔ وہ سمجھی کہ ادویات کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے۔ 3 ماہ بعد وہ ڈاکٹر کو واپس چیک اپ کروانے کے لیے گئی۔ اس نے جانے سے پہلے پھر مجھے فون کیا اور وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا رپورٹس میں آئے گا۔ میں نے اسے پھر تسلی دی کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی رہو، دیکھنا درود پاک کی برکت سے سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا اور کہا کہ رپورٹ 10 گھنٹے کے بعد آئیں گی۔ 10 گھنٹے کے بعد رپورٹس آئیں تو مزید اسے 3 گھنٹے انتظار کے لیے کہا گیا۔ اسی انتظار میں وہاں سے لیب ٹیسٹ والوں کا گزر ہوا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور ایک دم سے رک کر اس کا نام پوچھا اور پھر اس سے اس کے شوہر کا نام پوچھا تو اس نے ان کی بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ حیرت سے آپس میں سرگوشی میں کچھ کہنے لگے کہ یہ رپورٹس تو انہی کی ہیں، اور اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ اندر ڈاکٹر کے پاس آئیں۔ وہ اندر گئی تو ڈاکٹر نے اس کی رپورٹس کو چیک کیا اور اسے غور سے دیکھنے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ اس طرف آ کر بیٹھیں۔ وہ ڈاکٹر کے قریب والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر بہت غور اور حیرت زدہ ہو کر کبھی اس کو دیکھنا شروع ہو گئے اور کبھی اس کی رپورٹس کو۔ پھر ڈاکٹر نے پوچھا
کہ آپ کہیں اور سے بھی علاج کروا رہی ہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں، یہاں سے علاج ہو رہا ہے اس سے، اور بس اسلام آباد میں ایک جگہ دکھایا تھا تو انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا اچھا کہیں سے انجیکشن لگوا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کہیں سے انجیکشن بھی نہیں لگوا رہی۔ اب وہ بھی بہت گھبرا گئی اور اس نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، آپ مجھے کیوں کنفیوز کر رہے ہو؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کی پرانی رپورٹ دیکھ رہا ہوں جس پر آپ کو 6 ماہ سے زیادہ کا ٹائم دیا ہوا ہے، اور اس پر آپ کے دستخط بھی ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے معلوم ہے۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اب میں آپ کی نئی رپورٹ دیکھ رہا ہوں جس میں ہر چیز پازیٹیو آ رہی ہے، یعنی اس بیماری کا کوئی وجود ہی نہیں ہے آپ میں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت کچھ نہیں دیکھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوں یا ہاسپٹل میں ہوں، میں اسی وقت کرسی سے اٹھی اور وہیں زمین پر سجدے میں گر گئی اور اتنا روئی کہ رو رو کر میرے آنسو تھم گئے اور مجھے تسلی دے کر سب نے اٹھا دیا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے میری دوست نے کہا تھا کہ تم درود شریف پڑھو، تو میں نے رات کو سونے سے پہلے 300 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر سوتی تھی، اور یہ سب درود پاک کی برکتوں کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے اس جان لیوا بیماری سے شفا ملی ہے۔ اب وہ الحمدللہ مکمل صحت یاب ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، گھر کے کام بھی باقاعدگی سے کرتی ہے اور بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے کیسے انہوں نے درود ابراہیم پڑھا اور انہیں اللہ پاک نے شفا دی۔ تو آئیں آج سے ہم بھی کثرت سے درود ابراہیم اور درود شریف روزانہ پڑھ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجیں اور اپنی دنیاوی پریشانیوں کو دور ہوتا دیکھیں اور آخرت میں کامیابی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کریں۔ تو آپ لوگ بھی پلیز زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں، درود ابراہیم پڑھا کریں، تاکہ آپ کی لائف میں بھی جو بھی پریشانیاں ہیں سب دور ہوں۔ اللہ پاک ہر انسان کی پریشانیاں دور کرے۔ جو بھی مجھے دعاؤں کا کہتا ہے، اللہ پاک ہر کسی کی پریشانیاں دور کرے، ہر کسی کی دعائیں قبول کرے، ہر ایک کی حاجات پوری کرے، جسے پسند کرتے اس سے اس کی محبت مل جائے، جس کی جو پریشانیاں سب کی پریشانیاں دور ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میریکل سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ جب بھی آپ لوگ میری میریکل سٹوریز وغیرہ سنتے ہیں تو بس ایک چیز اپنے مائنڈ میں بٹھایا کریں، جب میرا چینل نہیں نا تھا تو میں بھی کسی کا چینل دیکھتی ہوتی تھی، میں بھی کسی کی ویڈیوز دیکھتی تھی، جب میں مایوس ہو جاتی تھی اور جب میں کسی کی ویڈیو سنتی تھی، جب مجھے پتہ چلتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ سین ہوا ہے، انہوں نے مطلب درود پاک پڑھا ہے یا تہجد پڑھی ہے تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی ہے، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر ان کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو میری بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب آپ میری کوئی سٹوریز وغیرہ سنتے ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، آپ لوگ بھی یہ سوچا کریں، اور جب میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہوں نا تو مجھے اس ٹائم بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کیا تو ہماری بھی قبول کر سکتے ہیں، ہم سب کی کر سکتے ہیں، جو بھی مجھے سن رہے ہیں ہم سب کی اللہ پاک دعائیں قبول کر سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی میری کوئی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو بھی مجھ سے اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، سدا سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔